बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शुमाइला चौधरी। आज की पॉडकास्ट में डिफरेंट अहम टॉपिक्स पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम खित्ते की बदलती सूरत हाल जो है उस हवाले से बात करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान का जो सफ़ारती लिहाज से पाकिस्तान का किरदार है उस हवाले से बात करेंगे। कश्मीर की सूरत हाल पे बात करेंगे और बलूचिस्तान की बदलती हुई जो बलूचिस्तान में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं वो चाहे सिक्योरिटी के हवाले से हों या चाहे तालीमी हवाले से हों, उस हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं तानिया बाज़ई। अस्सलाम वालेकुम तानिया, वेलकम कहते हैं आपको पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। तानिया, सबसे पहले हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का ईरान अमेरिका के दरमियान जो सालसी का किरदार है, जो सहूलतकार का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, वो कितना अहम है, आप क्या समझती हैं? देखिए शुमाइला, अगर हम ग्लोबली देखें और जो इंटरनेशनल अरेना देखें तो पाकिस्तान तो माशाल्लाह से हर जगह आप देखें इवॉल्व और इमर्ज कर गया है। सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मीडिया आप चेक करें, पिछले आप कहें 1-1.5 महीने से हर न्यूज़ चैनल पे पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है। ऐसे और ही तो है। आप छोड़े, आपका दुश्मन जब आपकी तारीफ़ करे, आपका दुश्मन जब इनसिक्योर हो, आपका गोदी मीडिया जब इनसिक्योर हो, आप देखिए उनकी चीखें निकल रही है। ऐसे ही है। वो लोग जो पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते थे, वो लोग जो पाकिस्तान को भिखारी कहते थे, वो लोग जो पाकिस्तान पे तनकीद करते थे, जो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते थे, वो आज पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। आपके सामने है सब कुछ। फिर हमारा जो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल स्टैंड है आज, जी, आप देखें कि पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एज ए सुपर पावर इमर्ज कर रहा है और कर रहे हैं करेगा। बिल्कुल, और इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप देखें शुमाइला, तो जिस तरह हमारी जो सिविल मिलिट्री है या फिर जो हमारी आपके इस्टेब्लिशमेंट है, जी, जो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरीके से तमाम ममालिक को लेके जा रहे हैं। ऐसे अब ही है। देखिए ना, ये जो ईरान पे सैंक्शंस लगी हैं, जो ईरान जी, जी, अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है 40 साल से है, ऐसे और ही है। ईरान पे वो सैंक्शंस लगी हैं जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो एक साथ वो ममालिक को साथ लेके जाना जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ, जो बिल्कुल एक दूसरे को मानते नहीं है, ऐसे ही आप उनको एक टेबल पे लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं ऐसे ही और एक टेबल पे वो आपके साथ बैठ रहे हैं, और उन्होंने बेशक। चूज भी किया इस्लामाबाद को, हमारे मुल्क को मीडिएशन के लिए एज ए मीडिएटर पाकिस्तान को चूज किया गया। इससे बड़ी डेवलपमेंट हमारे डिप्लोमेटिक या फॉरेन पॉलिसी में और क्या हो सकती है। आज से 2-3 साल पहले कोई भी ममालिक हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं ऐसे था। ही है। हमें हर तरफ से अब डिफ़ॉल्ट के दहाने पे थे, लोग कह रहे थे। डिफ़ॉल्ट के उस पे थे लोग, तो तस्बीह लेके घूम रहे थे। इससे जो पहली रिजीम थी, इन्होंने IMF को खतूत लिखे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। ये तो तस्बीह लेके घूम रहे थे, श्रीलंका जैसा हाल होगा। लेकिन आप देखें अल्लाह की करनी कि आज आप देखें कि हमारी फील्ड मार्शल एक तरफ जी, ईरान के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाके कतर, सऊदी अरेबिया के साथ और UAE के साथ जी, वो निगोशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ। तो देखिए ये इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये कोई आसान बात ऐसे ही नहीं है। है। और अगर आपका मुल्क सेलेक्ट हुआ है एज ए फॉर मीडिएशन, यानी ईरान आप पे ट्रस्ट कर रहा है, एट अ टाइम सऊदी आप पे ट्रस्ट कर रहा है, एट अ टाइम अमेरिका आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तमाम ममालिक आप पे ट्रस्ट कर ऐसे रहे ही हैं, है। आप मीडिएटर बन ही नहीं सकते। मैं खुद इंटरनेशनली एग्रीडेटेड मीडिएटर हूँ। जब तक दोनों पार्टीज़ का आप कहें कि विलिंगनेस ना हो, आप ऐसे ही पे है। और आप भरोसा पर ना हो, एतमाद ना हो। आप इंटरनेशनल मीडिएशन कर ही नहीं सकते। तो जिस तरह आज इस्लामाबाद टॉक्स पूरी दुनिया में हो रही है, जिस तरह हम आप कहीं भी जाएं, आप बताएं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप अपना ग्रीन पासपोर्ट दिखाएं, ऐसे ही है। आपको लोग सल्यूट करेंगे, आपकी वो इज़्ज़त बढ़ गई है। और इसमें सारा क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मनवाया। बेशक, हमारी बेशक। अभी जो इज़्ज़त है, आज से 2 साल पहले तो नहीं थी। बाइडन फ़ोन नहीं उठाता था, ऐसे जो ही है। हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर है, बाइडन उसका फ़ोन नहीं उठाता था। तो कोई भी मुल्क हमारे साथ निगोशिएट या बैठने के लिए तैयार नहीं था। हमारी इतनी फॉरेन पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी थी। अब आप देखें, आपका दुश्मन अगर आपकी तारीफ़ करे कि पाकिस्तान तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हर जगह पाकिस्तान है, ऐसे ही है। और आपको इंडिया कहीं नज़र आ रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में? कहीं भी क्या नहीं। आपको इंडिया कहीं पे भी इंडिया को सबसे ज़्यादा बड़ा मसला यही हो रहा है कि वो किसी जगह भी मौजूद नहीं है।
وہ بیچارہ کہیں ہے ہی نہیں. وہ آپ اس کا گودی میڈیا دیکھیں, رو رو کے, چیخ چیخ کے. اور جو انٹرنل ہمارے دشمن ہیں, جو بالکل آپ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ بالکل دشمنی میں ہے, جو ہمارے انٹرنل ایک ایسی پارٹی موجود ہیں جو پاکستان جہاں ترقی کرتا ہے یہ جا کے انٹروین کرتے ہیں اور پاکستان کو آپ کہیں کہ ایک بیڈ امیج شو کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی مزید سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہونی ہے اسلام آباد میں, اور اس میں یہی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ جو میڈیشن ہے سکسیسفل ہوگی. کیونکہ دیکھیں یہ جو سیز فائر ہے یہ ابھی دیکھیں صرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کہنے پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا, اور یہ بہت بڑی تانیہ کامیابی بھی ہے سیز فائر کروانا. اور دوسری اگر ہم بات کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جمعے کو جو ہے وہ مذاکرات متوقع ہوں گے, اور سیکنڈلی وہ کہتے ہیں ہفتے اور اتوار کو کوئی بڑا بریک تھرو آنے والا ہے. دیکھیے شمائلہ, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح جے ڈی وینس آئیں گے, اس طرح ایران کا وفد آئے گا, اس طرح پوری دنیا سے لوگ پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان میں ان کے فیصلے ہوں گے اور پاکستان ان کو ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ کبھی آپ نے سوچا تھا؟ یہ صرف خواب ہی تھا. ہمیں سوچتے تھے کہ ہمارا ملک کبھی ایسا ایمرج کرے گا. تو آپ کے سامنے سب کچھ ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے سیٹرڈے سنڈے کا, اس نے کہا ہے. اور یہ سیکنڈ راؤنڈ آف جو ٹاکس ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ سکسیسفل میڈیشن ہوگی. فار انسٹنس اگر یہ میڈیشن ناکام ہو جاتی ہے پھر بھی پاکستان کو ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان آلریڈی بہت کچھ کر چکا ہے, ایک سیز فائر بھی کروا چکا ہے اور ان کو ایک ٹیبل پہ بھی بٹھا چکا ہے. آپ کبھی سوچ سکتی تھی کہ ایران اور امریکہ ایک ساتھ ایک نیگوسیشن ٹیبل پر بیٹھ سکیں گے؟ 40 سال سے ان کی ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے, جو سینکشنز لگے ایران پہ. تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان میں وہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی اور ٹینڈنسی ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا آج پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. بے شک. تانیہ, اگر ہم کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں, چاہے پہلگام واقعے کی بات کی جائے یا دیگر بھی کشمیریوں پر ظلم کی جو ہے انتہا کی جاتی ہے, یہ عالمی طاقتیں کیوں جو ہے وہ خاموش نظر آتی ہیں؟ دیکھیے کشمیر کانفلکٹ پہ ہمیشہ ہم نے یو این کو اپروچ کیا, یونائٹڈ نیشن کو اپروچ کیا. ہم نے وہاں پہ ہمیشہ آواز اٹھائی کشمیر کے لیے کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, اور جس طرح فورسفلی کشمیر کو انیکسڈ کر دیا انڈیا کے ساتھ جو مودی نے کیا ہے, یہ تو اب ہندوتوا ہو گیا ہے. آپ کو نہیں پتہ انڈیا میں کتنا ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں, آپ شکر کریں کہ قائد اعظم نے ہم پہ احسان کیا ہے, ہم ایک آزاد ملک میں ایک زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ اب انڈیا ہندوتوا ہو گیا, وہ اب صرف بی جے پی کی حد تک رہ گیا. وہاں پر مائنورٹیز مسلمانوں کا وہ آئی مین لیونگز نہیں رہی, نہ وہ اس طرح کی زندگی اب بسر کر سکتے ہیں. تو جہاں پہ کشمیر کی بات آتی ہے وہاں پہ فلسطین کی بھی بات آتی ہے. تو فلسطین کا کانفلکٹ بھی ابھی تک انریزالوڈ ہے, کشمیر کا بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر, کیونکہ کشمیر کے آپ ریفرینڈم آج کروائیں, وہ کہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, لیکن اس پر ہماری جو انٹرنیشنل فورمز ہیں انہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں کشمیر اور پیلسٹائن کے اوپر کوئی ایسا اپنا بیان نہیں دیتے یا کام نہیں ہو رہا. تو شاید ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کا انٹرنل مسئلہ ہے, وہ خود سالو کرے. لیکن یہاں پہ بات آتی ہے ہیومینیٹیرین لا کی, ہیومینٹی کی. ظلم تو کشمیر میں اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا فلسطین میں ہو رہا ہے. تو ہم دعائی کر سکتے ہیں, باقی ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, باقی تو آپ کو پتہ ہے. ایسے تانیہ, اگر ہم بات کرتے ہیں چین اور پاکستان کی مشترکہ سفارتی کوششیں کس حد تک مؤثر ہیں, کیا کہیں گے؟ چائنا ہمارا دوست تھا, چائنا ہمارا دوست ہے, ہمارا دوست رہے گا. اور چائنا نے جب ہمارا یہ مارچ میں انڈیا کے ساتھ مارکہ حق ہوا ہے, چائنا ہمارے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑا تھا, اور چائنا نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. اور چائنا جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی بھی ایون ادروائز بھی ہم ان کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا انٹرسٹ ہے ہی گوادر میں کہ وہ ڈیولپ ہو اور جا کے وہاں پہ ان کی جو بھی ان کی پلاننگس ہیں وہ سکسیزفل ہو. تو چائنا اور پاکستان یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں, اور چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے, چاہے وار آن ٹیررزم ہو, چاہے وہ ایکسٹریمزم ہو, چاہے وہ سیپریٹزم ہو. تو چائنا نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ہمارے ٹائز کیسے اسٹرینتھن ہوتے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ ہم چائنا اور پاکستان دے آر لائک بیسٹ فرینڈز اینڈ دے آر گوئنگ ٹوگیدر ویری ویل.
ایسے ہی تانیہ، بلوچستان ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے، بلوچستان بدل رہا ہے. تعلیم کی اگر بات کی جائے تو اگر ابھی کی ہم بات کرتے ہیں تو 1,72,000 جو ہے وہ داخلے جو ہیں وہ رپورٹ کیے گئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے یقیناً کہ لوگ جو ہے دہشت گردی کو رد کر کے تعلیم کی جانب آ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ بلوچستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بہت ہی اچھے اس پہ ہو رہی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب بہت کام کر رہے ہیں جی. اور واحد سی ایم ہے جو ایکسیسیبل ہیں، جو عوام میں آتے ہیں، پبلک کا جو بھی ہو سنتے ہیں. ابھی جو میرا دورہ رہا ہے کوئٹہ کا تو میں نے دیکھا ہے ایجوکیشن پہ بہت کام ہو رہا ہے، ہیلتھ پہ بہت ہو رہا ہے. اسپیشلی ساؤتھ بلوچستان میں بہت کام ہو رہا ہے. تربت آپ جائیں، تربت اتنا ڈیولپ ہو گیا. آپ کہیں آپ کراچی میں گھوم رہے ہیں، سب سے زیادہ یونیورسٹیز آپ کو تربت میں ملیں گی. ایسے تو آپ جتنی بھی ساؤتھ بلوچستان ہیں آپ ان کا وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور بہت اچھے انسٹیٹیوشنز بنے ہیں. کیڈٹ کالج بنا ہوا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ بلوچستان بہت زیادہ ایمرج کر رہا ہے. اور میں ڈاکٹر مالک بلوچ کی بات کروں گی کیونکہ تربت سے ہیں. جب وہ سی ایم رہے ہیں تو انہوں نے تربت پہ بہت کام کیا ہے اور بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہے تربت کو. تو یہ ہے کہ بلوچستان میں کام ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ دہشت گردی کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں. تو مزید دعائیں یہی ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ تمام فیسلٹیز ملیں. بے شک. تانیہ، ہم بات کرتے ہیں دال بدین اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جو ہے جاری ہیں، کیا ظاہر کرتی ہیں؟ کیا کہیں گی؟ دیکھیے آئے دن آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. بلوچستان میں چھوٹے موٹے واقعات ہمیں سننے کو آ رہے ہیں. ایسے ہی دیکھنے کو ظاہر ملتا ہے. انڈیا فنڈ کر رہا ہے، موساد کر رہا ہے. جہاں پہ اتنی فنڈنگ ہو وہاں پہ تو ظاہر ہے آپ کے ملیٹنٹس جو ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو سیکیورٹی آفیشلس کو میں داد دینا چاہوں گی کہ کس طریقے سے اتنے بڑے صوبے کو کس طریقے سے کنٹرول کریں. اسپیشلی آئی جی ایف سی نارتھ، آئی جی ایف سی ساؤتھ کو میں خراج تحسین پیش کروں گی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کس طریقے سے یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے جہاں ہیں. دہشت گرد مارے جاتے ہیں تانیہ، وہاں ہمارے نوجوان بھی جامِ شہادت نوش کریں. ابھی بھی جو دال بدین کا واقعہ اس میں جو ہے 3 نوجوان شہید ہوئے ہیں اور 7 سے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. آئے دن ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں اور دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ. اور اصل یہی ہے، ہمارے محافظ یہی ہیں اور یہ نہ ہوتے ہیں تو آج ہم بھی اتنے عزت سے نہ بیٹھے ہوتے شمائلہ. تو ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے اتنے اچھے ایف سی ہمیں ملی ہے، آرمی ون آف دی ٹاپ ملٹری ہمیں ملی ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، آئی ایس آئی ہو، ایم آئی ہو، آئی بی ہو، یہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا، یہ اگر ڈیٹیکٹ نہ کرتے ہیں ٹیررزم کو اور جو بھی ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں، ہمارے کیا حالت ہوتی ہے آج. تو یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اتنے بہادر فوجی ہمیں ملے ہیں، سولجرز ملے ہیں جو آئے دن ٹیررزم کا مقابلہ کر رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں. کسی کی اوقات ہے کہ وہ دشمن کے سامنے جا سکے، کسی کی اوقات ہے کہ وہ جا کے مقابلے کرے ٹیررزم کے. ان کی اتنی اوقات ہے، یہ تو ایک ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو بیٹھ کے ہمارے جو سیکیورٹی آفیشلز پہ تنقید کرتے ہیں. تو آج ہمارے جو محافظ ہیں نا وہ ہمارے سولجرز ہیں، ایف سی کی شکل میں ہو، لیویس کی شکل میں ہو، پولیس کی شکل میں ہو، آرمی آفیسر کی شکل میں ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی آفیشلز کی شکل میں. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ تانیہ فار یور ٹائم. براق ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.